بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ماہ جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنے مصلی پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے خلیفہ اول منتخب کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا عمر اور ایک یا دو روایات کے مطابق صحابہ کا نام دیا تھا، لیکن سب نے آپ کے نام پر اتفاق کیا اور آپ پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ آپ کی خلافت کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ خلافت راشدہ کے نظام، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کو واضح کرتا ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ ایک ایک لفظ ایک ریاست، ایک سلطنت، ایک خلافت کے اصولوں کو واضح کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے کمزور ہوں، میں اس منصب کے لیے تم سب میں سے زیادہ کمزور ہوں، لیکن اب اس منصب کا جو تقاضا ہے وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک کمزور طاقتور ہے اور طاقتور کمزور ہے۔ معنی یہ تھا کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ کمزور پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، کمزور کا حق دبا لے، کمزور کو انصاف نہ ملنے دے، اور کسی طاقتور کو اس کی طاقت کی بنیاد پر کمزور کا حق نہیں مارنے دیا جائے گا، اور کسی کمزور کو اس بنیاد پر کہ وہ کمزور ہے اس کی حق تلفی نہیں ہونے دی جائے گی۔ قرآن کریم میں ریاست مدینہ کا، خلافت راشدہ کا جو اصول و دستور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب کیا، وہ یہ بیان کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر حکومتیں قائم رہتی ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزور ہے تو اس کو کمزور تر کر دو، اس کا حق چھین لو، اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لو، اس کے اموال چھین لو، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کمزور کو انصاف دو، ظالم کا ہاتھ روکو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، ملاوٹ سے دور ہو جاؤ۔
پاکستان کے قیام کے وقت یہ نعرہ بلند کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قیام پاکستان کے وقت یہ نعرہ بلند کیا گیا تھا، لیکن 75 سال گزر گئے، انصاف خریدنا پڑتا ہے، انصاف ملتا نہیں ہے، انصاف کو خریدنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں دادا نے مقدمہ کیا، پڑپوتے کو فیصلہ ملا۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ نظام عدل جو اس وقت ہمارے ہاں ہے، یہ اصلاحات مانگتا ہے۔ اگر اس ملک میں آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے مطابق قرآن و سنت کی بالادستی ہو جاتی، قرآن و سنت کے احکامات کی تکمیل اور تنفیذ ہو جاتی اس ملک میں، قرآن و سنت تو ہے ہی کامل و مکمل، اس ملک کے اندر ہو جاتی، تو آج ہم سود جیسی لعنت سے پاک ہو چکے ہوتے، ہمارے معاشی اور اقتصادی ترقی ہمارے سامنے ہوتی، ہمارے لوگوں کو انصاف خریدنا نہ پڑتا، انصاف کے لیے دھکے کھانے نہ پڑتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں کمزور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج کمزور کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہم طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم طاقتور کو اور طاقتور بناتے ہیں اور کمزور کو اور کمزور کرتے ہیں۔ ہم نے بالخصوص پاکستان کے مذہب سے محبت رکھنے والوں نے، مبلغین نے، جو حقوق العباد کا تصور تھا اس کو درست انداز میں بیان نہیں کیا ہے، بلکہ کہیں پر حقوق اللہ کو ادا کرتے کرتے ہم حقوق العباد بھول چکے ہیں۔ آج زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، آج املاک پہ قبضے ہوتے ہیں، آج یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج بھائی اور والد، بھائی اپنی بہنوں کو اور والد اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج سگا بھائی فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کے املاک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے، اور اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اسلام نظام خلافت راشدہ، نظام ریاست مدینہ انصاف کے نفاذ کا نام ہے، طاقتور کے احتساب کا نام ہے۔ جب ہم خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہیں تو خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بدو پوچھتا ہے، تاریخ نے اس بدو کا نام کہیں نقل نہیں کیا۔ ہمارے ایک بزرگ خطیب یہ کہا کرتے تھے کہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات
نقل ہو چکی ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ بات نقل ہو چکی ہے کہ عمر بن خطاب کو اللہ نے سرخرو بھی کرنا تھا، لہذا بدو نے سوال کر لیا، لیکن اللہ نے یہ بھی بتانا تھا کہ جو عمر کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ مورخ یہ لکھ سکتا تھا کہ فلاں نے عمر سے سوال کیا کہ تمہارا کرتا کیسے بنا ہے، لیکن مورخ یہی لکھتا ہے کہ ایک بدو نے سوال کیا، اس کا کوئی نام اور اس کا کوئی پتہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ایک بدو بے نام جس کی کوئی شناخت نہیں، مجمع عام میں کھڑا ہو کے کہتا ہے خلیفۃ المسلمین ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا کرتا کیسے بنا ہے، اور خلیفہ جواب دیتا ہے کہ میرا بیٹا جواب دے گا، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دی۔ دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، قربان جاؤں صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، کہتے ہیں کہ سوال کیا ہوتا ہے کہ آج گھر میں کو میٹھا تو نہیں ہے؟ کہا جو بیت المال سے اناج آتا ہے اس میں میٹھا نہیں بن سکتا۔ اب یہ اہلیہ کس کی ہیں؟ صدیق اکبر کی، جو اناج آتا تھا گھر میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے ایک دن میٹھا پیش کر دیا۔ سوال کیا کہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا جو اناج آتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکالا ہے۔ اور کہا اچھا یہ بات ہے، ایسی بات ہے؟ بیوی کا شکریہ ادا کیا اور بیت المال کے انچارج کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ دیکھو اتنا آٹا کم بھیجا کرو، اتنا اناج کم بھیجا کرو، یہ ہیں خلیفۃ المسلمین، یہ ہیں خلافت راشدہ۔ آج سرکاری وسائل جس طرح استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو پتا ہے۔ کیا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی 8 گھنٹے کرو، ٹیلی فون دفتر کے استعمال کے لیے ہے تو دفتر میں استعمال کرو، دفتر کے لیے استعمال کرو، گاڑی دفتر کے لیے ہے تو دفتر کے لیے استعمال کرو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس ملک میں نظام خلافت راشدہ آ جائے، اگر اس ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ آ جائے تو یہ ہمارے جو مصائب اور مسائل ہیں ان سب سے ہم نکل جائیں گے۔ ابھی تک جس بنیاد پر یہ ملک بنا وہ نظام نہیں آ سکا۔ کسی نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، کسی نے خلافت راشدہ کی بات کی، کسی نے خدا کی زمین پر خدا کے نظام کی بات کی، لیکن سچ یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ نظام خلافت راشدہ کی بات عملی طور پر وہ جماعتیں بھی نافذ نہ کر سکی جن کو اقتدار میں موقع ملا، اور یہاں صدیق اکبر ہیں جو کہتے ہیں میں کمزور کو طاقتور بناؤں گا اور طاقتور کو ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ پھر فرمایا لوگوں
اگر میں قرآن و سنت کے مطابق تمہیں احکامات دوں تو اس پہ چلنا، اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کروں تو میری اطاعت نہ کرنا۔ کہنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے اللہ سلام بھیجتا ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام بھیجا ہے صدیق اکبر کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو بتاتے ہیں تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ صرف اسی پر نہیں، اللہ نے صدیق اکبر سے پوچھا بھی ہے کہ صدیق اکبر کہاں سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، ابو بکر صدیق سے راضی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رونا شروع ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ صدیق اکبر سے اللہ نے پوچھا ہے کہ کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن صدیق اکبر اپنے گھر سے سب کچھ اٹھا کے لے آئے، ایک سوئی بھی باقی نہیں رہنے دی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہر طرح کے شرور سے ہمیں محفوظ کر دے، اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں نظام خلافت راشدہ کا نفاذ ہو، امن آئے، استحکام آئے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ملک جو ہیں، حکومتیں جو ہیں، وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، لیکن ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، ہم اپنے محلوں کے اندر، ہم اپنے علاقوں کے اندر ہر جگہ پر کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کی زندگی کو، اپنے کاروباری زندگی کو، اپنے معاشرت، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اچھا سلوک کرنا، انصاف کرنا، انصاف کا حکم دیا ہے اللہ نے، رشتہ داروں کا خیال کرنا، اور برائی کے کاموں سے رکنا، بری باتیں نہ کرنا۔ آج کل یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، جو دل چاہتا ہے کہہ لیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔